وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اسی قادر مطلق کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے للہ، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اکرام، دین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی 20 ایام رمضان المبارک کے باسلامتی گزارنے کی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توفیق دی. اور آج جس رات کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، وہ رات جس کو رب ذوالجلال فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یقیناً ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسی رات کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی جس کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رات کے لیے یہ دن آتا، 20 رمضان ہو کر ہم 21 میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہ آخری عشرہ بڑا بابرکت ہے. رمضان کی فضیلت تو اپنی جگہ مکمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی اور بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت میں مصروفیت اور بڑھ جاتی تھی، آپ کمر کاس لیتے تھے، آپ عبادت کے لیے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی دعوت کی طرف، اللہ رب العالمین کے پیغام کی طرف لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاتے، آپ کثرت سے عبادت کرتے اور آپ لوگوں کو عبادت کی تلقین کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 5 راتیں مقرر فرمائی ہیں. 21, 23, 25,
27 اور 29۔ اب الحمدللہ لوگوں میں شعور آیا ہے، علم کی تحقیق ہو رہی ہے، اپنے دین کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، تو لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً لیلۃ القدر تلاش کرنے کی چیز ہے۔ ورنہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے آخری عشرے میں آرام سے کھا پی کر سو جاتے اور 27 رات کو ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے۔ یقیناً میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اپنے تعلیمی دور میں دیکھا ہے کہ 27 کی رات ہی ایک ہمیں لیلۃ القدر کی رات کہہ کر بتایا جاتا تھا، اور اسی رات ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے اسی کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو اس طرح امت مسلمہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم تھی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا غلبہ ایسے ملک کے اندر بھی ہمیں اپنے دین اور اپنی شریعت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے جعلا اس زمین پر بھی پیدا کیے، ہندوستان کی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی پیدا کیے، جہاں سے لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے بھی جا کر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا دین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام کو سمجھ کر آئے اور اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے مقامات کے اندر دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت سے الحمدللہ ہم اور آپ مساجد میں آج جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو آئیے، آج کے ہماری رات کا جمع ہونے کا مقصد آپ کے سامنے سرسری طور پر واضح ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی 5 راتوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا پھر اپنے کاروباری مسائل کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف 5 دن کا اہتمام کر لیتے ہیں، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا مکمل آپ جو ہے اس کے اندر اعتکاف کا کرنا، آخری عشرے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، آخری عشرے کے اندر کثرت سے عبادت میں کثرت کرنا، یہ سارے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اپنی روزی روٹی کے فکر میں رہتا ہے، اپنے کاروبار کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رزق کو دینے والے ہم ہیں، اور جب بندہ اپنے رب پر جس طرح اسے اللہ رب العالمین سے گمان رکھنا چاہیے، اگر وہ اس طرح گمان رکھے گا، اللہ پر جس طرح توکل و بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح اگر وہ بھروسہ کر لے گا، تو ہم اسے روزی ایسی جگہ سے دیں گے کہ اسے گمان و وہم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے بھی اپنا وقت نکال کر اس تاخرات میں جمع ہیں، تو یہ تاخرات ساری رات جو ہے بیان بازی یا بولنے کا مقصد نہیں رہتا، بلکہ اصل مقصد آپ تک دعوت کا پیغام پہنچنا ہے، آپ تک اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہنچانا ہے۔ ورنہ مقصد ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان راتوں کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے، کثرت سے اپنے رب سے دعائیں مانگے، کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبرائیل ہے جس کو حدیث جبرائیل سے مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے طور پر ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی نگاہیں کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ ممبر پہ خطاب کے لیے چڑھ رہے ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کس نے دعا مانگی، کیا کیا، سامعین کو نہیں معلوم ہے، سامعین کو نہیں معلوم ہے، انہوں نے صرف یہ سنا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا، جب آپ تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام چونک گئے کہ آج کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو صحابہ اکرام بغور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا، مسلک کا نہیں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنیے، جماعت کا نہیں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا امتی جس کے سامنے آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ بندہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے آ کر یہ بد دعا دی کہ اے نبی، آپ کی امت کا وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت جس کے سامنے اللہ کے نبی آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی امت کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو اپنے ماں باپ کو، ماں یا باپ یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، وہ ضعیف ہو جائیں تو وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا وہ امتی، آپ کی امت کا وہ مرد، آپ کی امت کی وہ عورت جس کی ماں باپ اس کی زندگی میں باحیات ہوں، دونوں ہوں یا ایک ہو، وہ ان کی خدمت کر کے رمضان المبارک میں وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے رب کی رضا نہیں حاصل کرتا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، والدین کی عظمت میں جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں جو رمضان میں ان کی خدمت نہ کر کے رمضان گزار لے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یاد کر رکھنا، بد دعا دینے والی شخصیت رئیس الملائکہ ہے، ملائکہ کی سردار ہیں، اور جو آمین کہہ رہے ہیں وہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا امتی، آپ کی امت کا وہ مرد، آپ کے امت کی وہ عورت جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ صحیح سلامت ہو اور وہ رمضان کے ایام کو اسی طرح گزار دے اور اس کی قدر نہ کرے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بد دعا دینے والی شخصیت تمام ملائکہ کی سردار ہے، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی شخصیت میں اور آپ نہیں، کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ جبرائیل کی بد دعا ہو، محمد رسول اللہ کی آمین ہو، تب اس کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ایسے تین شخص، ایسے لوگ، تین قسم کے ہلاک و برباد ہیں۔ تو یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو درود نہیں، کسی کو انگوٹھے چومنا یاد آتا ہے۔ ہاں، کسی کو نبی کا نام جب لیا جاتا ہے تو انگوٹھے چومنا یاد آتا ہے، کسی کو نبی کا نام سنے تو صرف پلو اوڑھنا یاد آتا ہے، لیکن جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جب جو کلمات کہتا ہے ان کلمات کو تم بھی پڑھو اور نبی پر درود بھیجو۔ آج امت مسلمہ کو وہاں نہیں آتا، وہاں نبی کا نام، نبی کا ذکر جہاں آئے وہاں پر نبی پر درود پڑھنا آج امت سے نہیں ہو رہا ہے۔
آج ہمارے پاس نوجوان طبقہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کر رہا ہے. رمضان جیسے مہینے میں بھی آج لوگ کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں, کاروبار میں مگن نظر آ رہے ہیں. کیا رمضان کا مہینہ تمہارے لیے اس لیے آیا تھا؟ رمضان کا مہینہ تمہیں گناہوں سے پاک کر کے, رمضان کا مہینہ تمہیں تباہی اور ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا تھا. لیکن افسوس کہ میں اور آپ آج رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ رمضان کو بھی عام ایام کی طرح گزار رہے ہیں. آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مجھے اور آپ کو اور ہر کان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے, کہ رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے. رمضان کے جتنے ایام بچے ہیں ان کو بڑی کثرت کے ساتھ ان کا اہتمام کر لے, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کو خوب ان کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھیں, اسی لیے کہ ماں باپ کی رضا مندی میں رب راضی ہوتا ہے. جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں ان سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ماں باپ کو راضی کر کے رب کو راضی کر لیں. اور رمضان زندگی میں آیا ہوا ہے, پتہ نہیں کہ عید کے بعد ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں, اس لیے رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کروا لینے کی فکر کریں, اپنے آپ کو توبہ استغفار سے جوڑ لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے بعد میں آپ کے سامنے اور کثیر باتیں رکھنی ہیں. قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو سنانی ہیں. تو آپ تمام سے میری درخواست ہے, اب کلام مجید کی ان آیتوں کی طرف آپ ذہن دیں اور غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کیا حکم دے رہا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. اللہ رب العالمین فرماتا ہے علی ما ہداکم, اللہ رب العالمین فرماتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے, اور جس میں لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے, اور جس میں ہدایت کی حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں, جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے, سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. سامعین کرام, یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. اور لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کو مانتے ہیں بعض لوگ, قرآن کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کو اگر مانتے ہوتے ان کی زندگیوں میں قرآن نظر آتا, صرف رمضان نظر نہیں آتا. کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں صرف رمضان نظر آتا ہے, قرآن نظر نہیں آتا. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. کیوں اتارا گیا ہے؟ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے, قرآن لوگوں کو ہدایت پہنچانے والی کتاب ہے. ہدی للناس کہہ رہا ہے اللہ, ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے, اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں اس میں موجود ہے. تو آئیے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے
کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے بھی ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اللہ اکبر۔ اللہ مولا حفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ دین اسلام ہے، اس دین اسلام کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ رب فرماتا ہے ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے۔ کیوں؟ اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ دین کو کھیل تماشا اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ جو بھی لائف جی رہے ہیں، جو بھی یہ زندگی جی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم سکسیس، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی جی رہے ہیں، ہم بالکل درست زندگی جی رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت دیکھیے کتنا اللہ رحیم ہے۔ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کو، اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت بھی کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن سے ہی نصیحت کرنا ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کو سارے رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے، سارے رمضان میں قیام اللیل کا حکم ملا، صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا، امت آج اس پر عمل کر رہی ہے۔ ایسے موقع میں کچھ لوگوں نے اس دین کو کھیل تماشا بنا کر، کسی نے سارے رمضان کے اندر قیام کرنے کو سمٹ کر، روز کے 6 پارے بنا کر 5 دن میں تراویح ختم۔ یہ دین کے ساتھ کھیل نہیں ہے۔ کیا آپ میں مل کر اگر کہیں کہ نہیں مولانا کل صبح فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے نا، آپ میں مل کے کام کرتے ہیں، پورے تاخراتوں کی فجریں جو ہے ایک ساتھ پڑھ لیتے، ہو سکتا 10 دن رمضان بچا ہے مولانا، پورے 10 دن رمضان کی تراویح آج پڑھ لیں گے، ہو سکتا؟ پھر یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ معاشرے میں آج ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے دین کے ساتھ کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ قیام اللیل کو لوگوں نے دین نہیں سمجھا ہوا ہے، بلکہ ایک فارمیلٹی کا ان کا ایک دنیاوی زندگی کا اسٹائل بنا لیا ہے کہ چلے ہم 30 پارے جو ہے 5 دن میں سن لیں گے اور ہماری تراویح ہو گئی۔ یہ دین ہے؟ دین نہیں، یہ دین کے ساتھ کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں، ایسے لوگوں سے آپ بالکل الگ ہو جائیے۔ رب حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے آپ بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے نصیحت بھی کرتے رہے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب سے اس طرح نہ پھنس جائے۔ کردار کے سبب پھنستے لوگ ایسے گناہ ہوں، کردار ہی تو ہے نا۔ ارے نہیں وہاں جو ہے وہ صدر صاحب کیا کرتے معلوم، شادی خانے میں زبردست انتظام رکھتے، 10 دن کے اندر پوری تراویح خاص ختم، بھائی ہم لوگ کاروباریاں پڑھ لے کے فری ہو گئے، اب ہم باقی کے دن پورے کاروبار کریں گے۔ ہو رہا ہے نا، ایسا چل رہا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے کردار کے سبب اس میں پھنس جائیں اور کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار ہے کیا آج؟ جو اپنے کردار کی وجہ سے برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے کردار کی وجہ سے دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی ہے مددگار؟
رب کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیر ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے غیر ذمہ داری جو دین کے کام ہم کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اسے نہ لیا جائے۔ بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک روزہ کسی مسلمان نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تب بھی اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح پھنس جائے کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اس طرح دین کے ساتھ کھیل تماشا کر کے جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کے سبب یہ لوگ اگر بچنے کے لیے ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بھی یہ بطور اللہ کو بدلہ دے کر اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہم نہیں قبول کریں گے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری ان حرکتوں سے جو عذاب تمہیں ملے گا اس سے بچنے کے لیے تم ساری دنیا بھی اگر بدلے میں اللہ کو دے دو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی اپنے کردار کے سبب جو پھنس گئے ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ یہ آیتیں سننے کے بعد بھی اگر اسلام کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے، نبی کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو گے، تو رب فرماتا ہے ایسے لوگ بدلے میں اگر دنیا دینا چاہیں گے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی۔ اللہ اکبر! یہاں حلق میں نارمل پانی نہیں اتر رہا روزے کے ٹائم پہ۔ ہاں روزے کے ٹائم پہ بول رہے ہیں کیا گرم پانی ہے بھائی، ذرا ٹھنڈا لاؤ، ذرا برف ملا کے لاؤ۔ ہاں نارمل پانی حلق سے نہیں اتر رہا۔ رب کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جو لوگ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جو لوگ اسلام کو کھیل تماشا بنائیں گے، کیا کیا کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے؟ نبی کی سنت ہے داڑھی، اس کے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ نکاح نبی کی سنت ہے، اس کے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ ہاں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر دعوتیں کھیل تماشے کی ہو گئی، مسلمانوں کے پاس تعلیمی ادارے کھیل تماشے کے ہو گئے، اسکول اور کالجز کے اندر بچوں کو ایئرلی جو پروگرام دیا جاتا ہے وہ پروگراموں کے اندر بچوں کو ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلام کے ماننے والے بچوں کے ساتھ، ان کے آنے والے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ یقیناً کھلواڑ ہے، لیکن ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، ہم اسلام کے ساتھ کھیل تماشا کرنے والے ہیں، اس لیے ہمیں وہ برا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے گرم پانی ہے پینے کے لیے جو بہت گرم کھول رہا ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ کیا کفر ہے؟ اسلام معلوم تھا، یہ نہیں کرنا معلوم تھا، یہ برائی ہے معلوم تھا، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر جو لوگ اسلام کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی ہاں میں ہاں بھر رہے تھے۔ رب کہہ رہا ہے ایسے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اب سورہ نمبر 7 آیت نمبر 185 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کے اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ جو ہم ایمان والے ایماندار ہیں جو ڈھنڈورا پیٹ رہے نا، یہ اللہ کے کلام کی باتوں پہ ایمان اگر نہیں لائے تو پھر کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ اللہ کی ان آیات پہ اگر ایمان نہیں لائے تو پھر کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟
اللہ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریبی آ پہنچی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین اور اس عالم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس میں یہ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں تمہارے سامنے، کئی پیدا ہو رہے، کئی مر رہے، تمہارے سامنے کئی تبدیلیاں آ رہی ہے، کئی بستیاں اجڑ رہی ہے، کئی بستیاں آباد ہو رہی ہے، کیا یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ رب فرماتا ہے یہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ گئی ہو۔ یہ سب دیکھنے والوں، میں اور تم سب کو کہہ رہا ہے اللہ، جو تم یہ کائنات کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، کیا عجیب بات ہے کہ تمہاری ہی موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ کیا عجیب بات ہے کہ میری موت میرے کچھ جملوں کے بعد ہی میرے سامنے کھڑی ہو۔ کیا عجیب بات ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی موت کو بھلا چکے ہیں، اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو۔ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ دھمکا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں کیا یہ آسمان زمین میں مرنے والوں کو تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ آسمان اور زمین کے بیچ پیدا ہونے والوں کو تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ آسمان اور زمین کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے والی چیزوں کو تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت بھی ان قریب آ کھڑی ہو، ممکن ہے کہ ان کی اجل بھی بہت قریبی آ پہنچی ہو۔ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آئیے کچھ اور آیتیں آگے پڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 111 اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں نا آپ کے سامنے، جو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ آیتوں کے بیان میں، یہ آیتوں کے سمجھانے میں رب فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے واسطے ہے، ایمان کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کے واسطے نہیں ہے۔ ان آیاتوں کے اوپر ایمان لانا، رب نے جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا، رب نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہیں چھوڑنا، ایسے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31 اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دیے جاتے، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے یہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو تم ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتے کہ وعدہ الہی آپ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو فکر مند بنا رہی ہے، فکر کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کریمہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31 ہے۔ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے اگر بالفرض کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں بعض ایسے بے ایمان ہیں، ان کو قرآن سمجھانے کے لیے آپ بیٹھ جاؤ، ان کو قرآن بولنے کے لیے آپ بیٹھ جاؤ، ان کے سامنے اس قرآن کے ذریعے سے تم
پہاڑوں کو چلا کے بتا دو، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتا دو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے تم ان کے سامنے بات کرا کے بتا دو، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہونے والے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں ہونے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری آیتوں کو جو نہیں سمجھتا یا پھر ہماری آیتوں کا جو انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اب بعض ایمان والوں کو بے چینی رہتی، کیا بول کے یہ سارے سدھر گئے تو معاشرہ اچھا ہو جاتا بھائی، ہماری سوسائٹی اچھی ہو جاتی بھائی، ہمارا محلہ اچھا ہو جاتا بھائی، ہماری بستی میں لوگ اچھے ہو جاتے بھائی، تو کچھ ایمان والوں کی تڑپ رہتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ایمان والوں کی دل جمعی نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ تو ایمان والے بھی چاہتے ایسا، ایسی ان کی بھی چاہت ہوتی۔ رب کہہ رہا ہے کہ بھائی پورے نمازی ہو گئے تو ہمارے مسجدہ خالی کئی کو رہتے جی، پورے نیکوکار ہو گئے تو یہ ہمارے معاشرے میں برائیاں کئی کو ہوتے نہیں ہوتے نا، تو ایسی خواہش ہوتی۔ تو رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خواہش صرف ایمان والوں کی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایسے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ اللہ لوگ بول رہے کیا افلاسی آ گئی کہ ہمارے گھر میں، کیا افلاسی آ گئی کہ ہمارے محلے میں؟ نہیں، تمہارے کردار اور اعمال کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر کبھی ان کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا ان کو پہنچتی رہے گی۔ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سزا ان کے اوپر آتے ہی رہتی ہے، یا پھر ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتے رہتی ہے۔ سن لیے فلاں پڑوسی کے اوپر ایسی بڑی بیماری آ گئی، فلاں پڑوسی ایسا مر گیا، فلاں محلے کے اندر یہ ہو گیا، فلاں محلے کے اندر وہ ہو گیا۔ لوگ بولتے وہ بستی اچھی نہیں ہے، لوگ بولتے یہ بستی اچھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کے جو ایکٹیویٹی جو کام ہو رہے ہیں وہ کاموں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستی اچھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے گھروں کے پاس بھی عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں، مکانوں کے قریب بھی نازل ہوتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا وعدہ ان کے پاس آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سخت سزائیں ان کے پاس آتی ہے نا، ان کے اوپر جو نازل ہوتی ہے نا، یہ سخت سزائیں ان کو ہلاک کرنے کا باعث نہیں ہے، یہ سخت سزائیں ہی ان کو ہلاک کرنے کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سخت سزا کے علاوہ بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے، تو اس سزا کے بدلے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو۔ اور اللہ اپنے وعدے پہ سچا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی ان کے اوپر یا ان کے گھروں کے آس پاس اللہ عذاب نازل کرتا رہتا ہے تاکہ یہ ڈر کر اللہ پر ایمان لا لے، لیکن ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 60 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں مسجد میں بیٹھے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، باہر پھر رہے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے، ہم نے آپ سے فرما دیا ہے کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو رویا
اور ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، اور اس طرح وہ درخت بھی جسے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں ڈھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رؤیا عین رؤیت ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش بھی تھی، اور اس طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ اظہار نفرت کون سے درخت کو کیا گیا ہے؟ قرآن میں اظہار نفرت اس درخت سے کیا گیا ہے جو اللہ کی زمین پر شرک کے نام پر بویا گیا ہے، جو شجرۃ خبیث کہا گیا ہے، اس کو اللہ نے جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں ڈھا رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جب یہ باتیں بول کر ڈرائی جاتی ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ لوگ اور بھی سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نمبر 17 آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں بہت سی مثالیں دے دے کر بیان کر دی ہے، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مثالوں سے لوگ انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ نے کیا مثال بیان فرمائی؟ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین مثال بیان کر کے کہہ رہا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صف بنانے والوں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے صف بنانے والوں کی قسم کھا کر اللہ مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ اس مثال کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، جو صف باندھنے والوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں تم لوگ اس طرح صف بناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے رب کی بارگاہ میں جو صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے کھڑے ہونے والوں کی قسم رب کھا رہا ہے، ان کا کھڑے ہونا شیش پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا جس طرح تمہارا ایک میستری، تمہارا ایک گھر بنانے والا جس طرح ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کو چڑھا کر گل جوڑ دے کر جس طرح دیوار بناتا ہے، اس طرح مسلمانوں کی صف بھی ایک دوسرے سے مضبوط ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہے، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ تو آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں بھی لوگوں کو جب اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے تو ہیلے بہانے بنا کر وہ باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ اب یہ جھگڑا نہیں تو کیا، ارے نبی کی سنت ہے جی قدم سے قدم ملانا، بولے تو کئی کو ملانا، ادب نہیں ہے تم لوگوں کو، تمیز نہیں ہے تم لوگوں کے پاس ٹھہرنے کی، یہ جھگڑا نہیں تو اور کیا ہے جی۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی بعض غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں بولتے۔ کس کی وجہ سے بولتے؟ اس وجہ سے بولتے کہ بعض بھائیوں کو سب بناتے ہو قدم سے قدم ملاؤ بولے تو ایسا کھندلتے کہ اس کی چیخ نکلنا، ایسا بولتے کہ ان کی چیخ نکلنا، ایسا کھندلتے تو کیا ہوتا، اب وہ سنت کا مذاق ہو جاتا، لوگ اس سے چڑ جاتے، یہ کیا بھائی نماز میں ایسا کھندل دے رہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے بعض لوگ ہوتے ان کی مزاج میں یہ چیز آ جاتی، کیا آ جاتی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر کے آدمی کو اگر چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ پیر لگا دیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہماری بے عزتی کر رہا ہے، بڑے چھوٹوں کا ان کے پاس ادب نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پوسٹ کرو۔ کیونکہ یہ راتیں میری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان راتوں میں میں اور آپ اگر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً ہماری ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو غفلت میں گزارنے سے مجھے اور آپ کو تنبیہ کیا ہے۔ تو سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 97 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے، تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب یہ قرآن کو ہم اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں ان کو پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ تو جو لوگ جھگڑالو ہیں دین کے معاملے میں، دین کے اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈرا دو۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 58، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو۔ تو قرآن مجید کی کوئی بھی حقانیت کا انکار جب کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہی شیوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل تم جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، کیا عجیب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کچھ آیات تھی جس طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور سمت لے کر چلتا ہوں، جو قرآن ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، روز ہم تراویح میں سن رہے ہیں، اب اس قرآن میں مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم قرآن میں کہاں پر ہیں، قرآن کی نظر میں ہم اور آپ کہاں پر ہیں، اسے چیک کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے، اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ اور میں یہی سمجھ رہے ہیں آج تک کہ قرآن کیا کہ حافظ صاحب علمون تعلمون پڑھ رہے ہیں، ہم سن کے جا رہے ہیں، ہم کو ثواب مل رہا ہے، ہم یہی سمجھ رہے تھے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کتاب ہم تمہاری طرف نازل کیے ہیں، بھیجے ہیں، وہ کتاب میں تمہارا ذکر ہے، میرا اور آپ کا ذکر ہے اس قرآن کے اندر۔ وہ کیسے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کو جب آپ میں کھولیں گے یا پھر لوگ کھول کے اس کو پڑھیں گے، ان کا ذکر اس میں ہے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الذاریات میں فرماتا ہے آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں جن کا ذکر ہے نا وہ کیسے تھے، ان کا انداز اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا انداز بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے۔ آج کا نوجوان کیا بولتا؟ پوری رات ہی نہیں سویا مول صاحب، لیکن کرا کیا وہ نہیں بول سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اہل ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے وہ راتوں میں کم سوتے تھے
کرتے کیا تھے؟ اللہ فرماتا ہے اوقات سحر میں بخشش مانگتے تھے. سحر کا جب وقت ہوتا نا وہ ٹائم پہ بیٹھ کے بخشش مانگتے تھے. استغفر اللہ، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو بخش دے، بخشش مانگتے تھے. اوقات سحر میں بخشش مانگتے تھے. اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا. یہ 3 کام کرنے والوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ تینوں کام میں سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارا ذکر قرآن میں ہے. یہ تینوں کام میں سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر ہم قرآن سے رن آؤٹ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تمہارا ذکر اس طرح ہے. آگے چلیے. اللہ رب العالمین سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے تھے. یہ بظاہر گھر میں رہتے تھے لیکن انہوں لیٹے ہوئے بستروں پہ نہیں رہتے تھے. بازو مصلی بچھا کے رب کی عبادت میں بیٹھے رہتے تھے. آج ہمارے کو ٹائم پاس نہیں ہوا تو ہم گھر چھوڑ کے چبوترے پہ چل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے یہ لوگ ایسے تھے راتوں میں اپنے پہلو بچھونوں سے الگ رکھتے تھے، بچھونوں سے الگ رکھتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے تھے. اللہ کو پکارتے تھے. بستر پہ نہیں رہتے تھے بلکہ بستر سے بازو بیٹھ کے ڈرتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارتے تھے. خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے تھے. اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے. اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے تھے. اور کچھ لوگ اس طرح کے تھے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے عاجزی و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے عاجزی و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے تھے، راتیں گزارتے تھے. ہماری راتیں ناچ گانوں میں گزرتی ہے، ہماری راتیں ہوٹلوں میں گزرتی ہے، ہماری راتیں بازاروں میں گزرتی ہے. رب کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں ان کے راتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی اور ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں. اللہ یہاں سجدہ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، ادب سے کھڑے ہونے کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. بندہ اگر اللہ کے لیے راتوں میں کھڑے ہو کر بھی عاجزی سے، چاہے وہ نماز پڑھنا بھی مراد لے، چاہے وہ صرف کھڑا بھی ہو کر اپنے رب سے خوف اور امید سے دعائیں کر رہا ہے تو رب اس کے اس کھڑے ہونے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ عمل ہے تو ہمارا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں جو آسودگی اور تنگی میں ہاتھ ٹائٹ رہے جب ہاتھ کھلا رہے جب، مطلب کھلا یہ ہے اس کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نمبر 1 اللہ اکبر. دیکھیے ہاتھ ٹائٹ بھی رہا یا ہاتھ کھلا بھی رہا، ہر دونوں صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں. غصہ پی جاتے ہیں، غصے کو روک لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے نیکوکاروں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اللہ کتنے میری مار بہنوں یہ 3 کام غور سے سن لیں. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جو تنگی میں اور آسانی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہاں اگر ایک MLA صاحب ہمارے دوست ہیں تو ہم استین چڑھا کے بولتے ہیں معلوم ہماری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے نا. ہاں یہ 3 کام کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں. اللہ کتنی بڑی بات ہے. تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں آپ سے جو بنتا خرچ کرتے رہنا. آپ کو جو غصہ آئے زندگی میں غصے کو پی لینا. غصہ آ گیا ہنڈی پھوڑ دی دوسرا لا کے دیو، چولہا توڑ دی دوسرا لا کے دیو، نہیں لا کے تو دیں گے، زندگی تو کرنا ہے.
لیکن آپ ان لوگوں میں نہیں آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے جہاں جی ہاتھ ٹائٹ ہے تو یہ کرو وہ کرو، منگنے والے جو اللہ کی راہ میں جو چل رہا تھے کیا لگائے جی یہ پہلے کما کے لو بعد میں دیو کتے۔ ایسا بولنے سے اللہ ہم کو محبت ہمارے دوست نہیں بناتا۔ آپ کے پاس تنگی ہے، اللہ صرف خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، اتنے اتنے کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کی تنگی میں 1 روپیہ ہو سکتا، وہ 1 روپیہ بھی آپ کو اللہ کے پاس اجر دلانے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس دولت کی فرا روانی ہے، آپ 1000 روپے خرچ کریں، وہ 1000 بھی اللہ کے پاس آپ کو اجر دلانے کے لیے قادر ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کنٹینیو میں رہو، تنگی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو۔ اور غصہ جب آئے تو اسے پی جانا، غصہ جب آئے تو غصے کو پی جانا۔ تیسرا کام اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے، لوگوں کے جب قصور ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں تو ان کو معاف کرنا۔ انہیں بولا کیسا، انہوں کیسا بولے جی ہمارے بارے میں، ان کو کیا پڑی ہمارے کو بولنے کی، ان کو کیا ضرورت نہیں۔ لوگوں کی اگر غلطیاں ہیں تو ان کو معاف کر دینا، ان کے قصوروں کو معاف کرنا۔ تو یہ 3 کام میری ماں اور بہنوں آپ بھی اور ہم مرد حضرات بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ایسے نیکوکاروں کو ہم دوست رکھتے ہیں۔ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، یہ 3 کام کر لو اپنی زندگی میں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دوست رکھے گا۔ اور کچھ نشانیاں اللہ رب العالمین سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان کو مقدم رکھتے ہیں، اور خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے۔ اس آیت کو ذرا دوبارہ سنیے گا، بڑی گہرائی کی بات ہے، بڑی سبق آموز بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ سے زیادہ ریسپانس دوسروں کو دینا۔ کھانے کی بات آئی تو میں یہ سوچنا کہ پہلے میرا اپنا دوسرا بھائی کھائے، پہلے میرا مسلمان دوسرا کھائے، اس کی مجھے فکر ہونا۔ یہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں میں کھاؤں، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنی ذات سے بڑھ کے سامنے والے کو ترجیح دینا۔ یہ اہل ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، خواہ ان کو خود ہی ان کو حاجت ہو، ان کو خود کو ہی اس کی ضرورت کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ سامنے والے کو ترجیح دینا۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ تو مراد پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے حرص نفس سے بچا لیے جاتے ہیں۔ کیا حرص نفس؟ سب میرا اچھا ہونا، میں اچھا ہونا، میرے کچھ ہونا، میرے پاس جیسا کسکن بھی نہیں ہونا، میں اچھا کھاؤں گا، بچہ کچھا انہیں کھا لے لو۔ اے کیا کرنا ہے جی، اللہ کے راہ میں دینا ہے، کیسا مری سی مرغی دیو اللہ کے راہ میں، بولتے نا ہمارے پاس لوگ۔ نہیں، اللہ کے پاس اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگ جو اپنے سے بڑھ کے اپنے سامنے والے کو اہمیت دیتے ہیں، سامنے والے کو عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے نفس کی جو حرص ہے، نفس خواہشات ہے بھائی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مثال بیان کر کے کہہ رہا ہے، ایک کے پاس جو ہے 99 بکریاں تھیں، 99 دمبیاں تھیں، ایک کے پاس ایک ہی تھی۔ وہ 99 والا چاہتا تھا کہ وہ ایک بھی کر لے کے پورے سنچری میں بنا لو۔ تو اللہ رب العالمین اس کی مثال بیان کر کے کہہ رہا ہے، یہ نفس کے حریص لوگ جو اپنے نفس کی حرص میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ان کے پاس 100 بھی ہے تو 99 ہے تو پورے 100 بنانے کی فکر میں رہتے ہیں لوگ۔ اور جو دوسروں کو ترجیح دیتا، انہیں کیا بولتا، جا بھائی ایک بھی لے کے تو سنچری پوری کر لے، لیکن میں تو اللہ کے پاس بری ہوں، کیوں سنچریاں جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے اتنا حساب بھی ان کو زیادہ دینا ہے۔ وہ بھول جاتے نا ہم لوگ، خالی جمع ہونا بولتے ہیں، جمع ہوا تو حساب بھی دینا پڑتا اس کا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ اپنی نفس کی حرص سے بچا لیے گئے، نفس کی حرص کیا ہے؟ ہر معاملے میں، کھانے پینے میں ہے، پہننے اوڑھنے میں ہے،
زندگی کے معاملات میں ہے، حرص انسان کرتا ہے کہ بھئی مجھے زیادہ ہونا، مجھے وہ اچھا ہونا، مجھے مست لیگ پیس ہونا، یہ ساری خواہشات ہیں ہماری۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ایسے ہونا کہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کو رسپانس دیں، ایسے ہونا۔ آئیے اللہ رب العالمین آگے سورہ شعراء کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ غصہ آ گیا تو کچھ بھی توڑ لیے پھوڑ لیے، یہ کمال نہیں۔ اللہ کہہ رہا غصہ آئے تو اس پہ قابو پانا، یہ کمال۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آئے جب معاف کرنا، یہ نہیں تھپڑ لگا کے میں معاف کر دیا، یہ معافی نہیں ہوتی۔ تھپڑ سے پہلے آپ معاف کر دینا، جاؤ بھائی جا دو، میں معاف کر دیا، جا، ایسا اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 38 میں رب ذکر کر رہا ہے، جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، اللہ کا جو بھی حکم سنتے ہیں اس کو قبول کر لیتے۔ ایسا نہیں سنے دیکھیں گے جی کیا کی بول رہے تھے انہوں بعد میں دیکھیں گے، نہیں، جو حکم سن لیے اس کو قبول کر لیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ کامہ جو بھی کرنا ہے نا، وہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یہ بیچنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ کامہ بھی مشورے سے کرتے وہ لوگ۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی مال کا ذکر آ رہا ہے۔ دو باتیں اس میں یہ بتائی گئی، ایک یہ کہ وہ اللہ کے حکموں کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور اپنے کام آپس کے مشوروں سے کرتے ہیں۔ آپس کے مشورے کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، کیسا کریں گے، کیا کریں گے، یہ مشورے کر کے کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مشورے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ باپ گھر میں موجود ہے، بیٹا ضروری نہیں سمجھ رہا کہ باپ سے ابا یہ کرنے جا رہا ہوں، کروں یا نہیں، اس کو کیسا کرنا پوچھنا ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ارے جان دے بابا کو بولے تو کہتے ہیں نیا لگاتے ہیں، لہٰذا اپن کر لیں گے، چلو۔ ہو کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیجئے۔ نبی کو جب مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مشورے میں خیر ہوتا ہے۔ آدمی کو دو چار کام سامنے آ جاتے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تو لوگوں سے مشورہ کرنا، بھائی میرے پاس اتنے آپشنس آئے ہیں، کیا کرے تو بہتر رہے گا۔ اس طرح لوگ مشورے کرنا لوگوں سے، علم والوں سے یا دانش مند لوگوں سے جب آپ مشورہ کریں گے، وہ مشورے کی وجہ سے اللہ آپ کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ کیا بولتے ہیں، ون مین شو، ارے اپن اپنا کریں گے، کہیں کو کیا ضرورت ہے، اپن کیا تے گئے گزرے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے وہ لوگ آپس میں مشوروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرماتا ہے ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کیا ہے؟ ان کے سامنے ان کا یہ حال ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، وہ غرور کرتے، ہاں چپ بیٹھو، تکبر کا انداز، ارے نہیں جانا جی ارے غیرے کو سجدہ کرنے تو اچھا نو بولنے آ گئے، یہ غرور ہے، یہ غرور ہے، اللہ کی آیتوں کو سن کے تکبر کرنا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جیسے ابھی اپنے اگلی آیت میں ہم اور آپ سنیں کہ اللہ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، تو ایمان والے قبول کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں وہ لوگوں کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں جو تم جا کے اللہ کی آیتوں کو قبول کر کے لوگوں کو بولتے نہیں جی اللہ ایسا کرنا بول رہے، اس سے منع کر رہے، تو جب جواب کیا ملتا؟ غرور کرتے ہیں وہ، اور کہتے تھے بھلا ہم اس دیوانے اور شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ ہاں دیکھو انہوں بولے کرتے، اب ان کے واسطے ہم چھوڑ دینا کرتے، جو باپ دادا سے ہم کرتے آئے، ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے، ہم دیوانے ہیں، ہمارے علامہ بولے تھے، ہمارے مولانا بولے تھے، ہمارے حضرت بولے تھے کہ انہوں پاگل تھے، انہوں بولنے سے اب ہم چھوڑ دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا
کون لوگ؟ اس طرح کے لوگ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے ان کا ذکر، جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے ایک اللہ کی بات کہی جاتی ہے، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے سکڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا رہے بھائی، لوگ اللہ 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 کرتے، خالی اللہ اللہ کرتے، ان کے دل سکڑ جاتے کہتے، دل کو ان کو برا لگتا کہتے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے دل مقبوض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اڑتے ہیں۔ اللہ، وہی چھوڑ کے اگر میں یہ آیتیں چھوڑ کے اگر بولوں، ایک حضرت تھے ایک ٹانگ پہ ٹھہر کے 40 قرآن پڑھے تھے، وہ تو لوگ مزے لے کے سنتے، ارے واہ کیا پارٹی تھی بھائی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 قرآن پڑھ دیے کرتے، ایک رات پوری ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیے کرتے، قصے کہانیاں سنتے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ ایک بزرگ تھے، انہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے کنویں میں جھاڑ کو الٹا لٹک کے عبادت کر رہے تھے۔ ارے ایک تو بولی، اوپر سے جھاڑ، وہ جھاڑ کو الٹا لٹک کے عبادت کرنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ تو لوگ ایسے قصے کہانیوں میں مزے لیتے، بعض لوگوں کو ایسے قصے کہانیوں میں مزہ آتا ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ایک اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے منہ اتر جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں ان کے دل، اور جب ان کے سامنے اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کچھ اور لوگ ایسے ہیں، کیسے؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 47 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ دوزخ میں پڑ جائیں گے آخرت میں، ان کا بھی ذکر اللہ قرآن میں کر کے کہہ رہا ہے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، ان سے سوال ہوگا، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تب دوزخ میں کون پڑھیں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تم میں سے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ دوزخ میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے نہ وہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ وہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے۔ جھوٹ سچ جو باتیں بنا کے اسٹوریاں جوڑ کے جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ یقینی چیز ہے، یہ حقیقت ہے ہماری آخرت جو ہم دیکھ لیا آنکھوں سے، یہ اصل ہے، اس کے علاوہ ہم جو کرتے تھے وہ یہ کارنامے تھے۔ وہ کارنامے نمبر 1 نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، نمبر 2 کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے۔ ہماری ماں بہنوں کو بولو کہ کچھ باتیں بنانے والے، اسٹوریاں بولنے والے ہیں، بولو دن رات ایک کر کے بیٹھ جاتے سننے کے لیے۔ کچھ قرآن بولو، نبی کی باتیں بولو، کیسا کی ماں، وہ کل کوئی بچی بولی کہتے مسجد میں ہمارے، سبحان اللہ، کہ پیر سے پیر ملائے تو اگر شیطان آتا بول کے پیر سے پیر ملا رہے تو پیروں کے بیچ میں نہیں آتا کیا؟ دونوں کے پیراں ہیں نا، وہ پیر سے پیر ملا اس لیے ملانا ہے کہ شیطان صفوں میں داخل ہوتا ہے، اور ایک بچی کہتی ہے وہ پیروں کے بیچ میں نہیں آتا کیا؟ دوسروں کے پیر ملائے تو کیا ہوتا؟ یہ نبی کی سنت کا مذاق ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ شریعت کے اندر انسان کے دماغ کا دخل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا ہے؟ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ علی مجھے ایک مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت علی نے کہا جو نہیں سمجھ میں آیا وہی تو پوچھنے آیا ہے نا، پوچھ کیا ہے؟ کہ میری یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا ہے جب تم ساکس پہنتے نا، پیروں میں جو پیتابیں پہنتے نا، وہ پیتابوں کو وضو کر کے اگر تم پہنے ہیں پھر دوبارہ تم کو وضو کرنا ہے، ایسے طور پہ وہ پیتابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی پیتابیں اگر وضو کر کے پہن لیا پھر دوبارہ اگر اس کو وضو کرنا پڑ رہا ہے تو مقیم آدمی 1 دن تک اس کو پھر وضو کرنا پڑا تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہیں اوپر سے ہاتھ پھیرے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو 3 دن آفر ہے، 3 دن تک انہیں ایک بار وضو کر کے
ساکس پہن لیا، پیتاوے پہن لیا، 3 دن تک پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، مسافر کے واسطے جو آؤٹ آف گیا ہے اپنا اسٹیٹ چھوڑ کے، اس کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مسح کرو تو موضوع کے اوپر سے کرو، یعنی پیتاوے کے پیر کے اوپر کے حصے سے ہاتھ پھیرو کہا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ گندگی پیر کے نیچے لگتی ہے، ساکس پیر کے نیچے میلا ہوتا ہے، اور تمہارے نبی نے اوپر سے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی نے کہا تم لوگ یہودی اس لیے گمراہ ہوئے کیونکہ ہر جگہ تم اپنی عقل لا کے لگاتے، بیچ میں تمہاری عقل لا کے بیچ میں لگاتے، اس لیے تم لوگ گمراہ ہوئے۔ اس لیے ہم لوگ ہماری عقلوں کی وجہ سے اسلام کو نہیں مانتے، ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے بس ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نیچے پیر کو مسح کرنا دھونا نہیں بولے، ہم نہیں کرتے۔ تو یہودی کو بولے کہ تم لوگ اپنے عقل کو دخل دے دے کے ہی جو ہے گمراہ ہو گئے ہو۔ آج امت مسلمہ بھی وہی کام کر رہی، اپنی عقل چلاتے، عقل نہیں چلانا ہے۔ میں کیا سنایا تھا معراج کے 15ویں پارے کے درس میں؟ یہ سنایا تھا کہ ابوبکر صدیق کی عقل نہیں مان رہی کہ بیت المقدس کو راتوں رات ایک آدمی کیسا جاتا آتا، عقل نہیں مان رہی۔ اس کے باوجود بولے کون بولے یہ بات؟ محمد رسول اللہ بولے، جیسا سنے تو بولے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو نبی کی بات سن کے ایسا رہنا، ایمان کامنٹ نہیں کرنا اور نبی کی بات پہ، یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ نبی کی ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو شریعت کو کھیل تماشا بنانے سے منع کیا ہے، اور جو بناتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تب ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی آفر ہے، وہ توبہ اور بخشش کریں گے، اللہ سے بخشش مانگیں گے، اللہ رب العالمین ان کے طرف خاص اپنی رحمت فرما کر، اپنی مہربانی توجہ فرما کر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج بھی مجھے اور آپ کو وقت ہے، ہم ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، تو لہذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور بخشش مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہمیں بخش دے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر یہ بات واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ اب کافی وقت ہو چکا ہے، تو میں ابھی زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو کچھ سوالات اگر خواتین میں یا آپ حضرات میں سے ہے تو کر لیجئے، میں 5 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ السلام علیکم۔